یہ بھی عقیدہ ہے، حدیث شریف سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران۔ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ایک آدمی اچھی زندگی گزارتے ہیں، نیک اعمال کرتے، اچھے کام کرتے، تو پھر اس کے لیے قبر جنت کا باغیچہ ہے، جنت کا باغ اس کے لیے قبر بن جاتی ہے، قبر اس کے لیے گل و گلزار بن جاتی ہے۔ اگر ایک نیک شخص اس میں رکھ دیا جائے نا تو قبر اس کو خوشخبری دیتی ہے کہ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ سب لوگوں میں مجھے زیادہ پسند تھے آپ کے آنے کی، آپ کے آنے کی میں تمہیں کیا کہتا ہوں، ویلکم کہتی ہوں، خوشخبری دیتی ہوں میں تمہیں، تمہارے لیے میرے اندر بہت سکون ہوگا، راحت ہوگی، خوشی ہوگی۔ اور حدیث میں بہت سارے ویسے کیا ہیں، بات یہ آئی ہے کہ قبر میں اس کے لیے حور لائی جائے گی وغیرہ، بہت کچھ لایا جائے گا، نعمتوں کی جنت کی کھڑکی جو ہے نا نعمت کی، وہ کھول دی جائے گی، جنت کی جو خوشبو ہے، وہاں کی جو کیا ہے خوبصورتی ہے، اور اسی طرح سے وہاں کی جو کیا ہے مختلف نعمت اس کو آتی رہے گی۔ اور حفرۃ من حفر النیران، یہی قبر انسان کے لیے جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے کہ اس میں بچھو، سانپ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوگی، عذاب ہوگا، آگ ہوگی، اور جہنم کی جو کھڑکی ہے نا اس کے لیے کھول دی جائے گی، اور قبر اس کو کہے گی نا کہ تیرا آنا نامبارک ہو، تم کیوں آئے؟ زمین پر پھرنے والوں میں سے تم جو ہے مجھے زیادہ کیا ہو برے لگتے ہو، مجھے آپ سے نفرت ہے، آپ کا آنا نامبارک ہو۔ جب آپ مجھے میرے پاس آئے ہیں نا آج، میں تجھے اب کیا دکھاؤں گا، اپنا سلوک دکھاؤں گا، تمہارا حشر کر دوں گا۔ تو قبر اس پر تنگ ہو جائے گی، اس کی پسلیاں جو ایک دوسرے میں داخل کر دے گی۔ تو یہ بھی کیا ہے ثابت ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے قبر جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے، اور بدکاروں کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔